بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم اسلامیہ عربیہ شیرگڑھ کے سالانہ جلسہ دستار بندی اور تقسیم اسناد کی ایک پروقار تقریب سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ دھاندلی سے بنی جعلی پارلیمنٹ نے امریکہ اور اس کی گماشتوں کے کہنے پر دینی مدارس پر پابندیاں لگانے اور اس کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے قادیان کے مرزے کی ناجائز پیداوار کی قوت میں اضافہ ہوا اور پاکستانی عوام پر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن جمعیت علماء اسلام کے صرف 8 ممبران نے پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے ان کی ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنایا اور جعلی پارلیمنٹ سے اپنی طاقت منوا کر بل پاس کر کے مرزائیت اور ان کے آقاؤں کی کمر توڑ کر اس کے سارے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ٹرمپ دیوانے نے طاقت کے نشے میں پاک لوگوں کی پاک سرزمین پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، جس پر دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں اور عوام نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور اس کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ پاک سرزمین کے مظلوم مسلمانوں نے جو 60,000 شہداء کی قربانیاں دی ہیں، وہ ارض مقدس سے جانے کے لیے نہیں بلکہ مغضوب علیہم کو شکست دینے کے لیے دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹ میں ایک ممبر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شریعت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہم نے ازسر نو عزم کیا ہے، ہماری جد و جہد جاری ہے، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب یہ بپھرے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو عوامی سیلاب جعلی ایوان کو بہا کر لے جائے گا جو دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ عوام ہے، ہم اسی جد و جہد اور انقلابی جذبہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم اسی راستے کو سیاسی جد و جہد سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کل بھی عوام کے ساتھ تھی، آج بھی ہم عوام کے درمیان موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ و سابق ممبر قومی اسمبلی اور محتمم دارالعلوم شیرگڑھ مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم نے ختم بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ تقریب سے جمعیت علماء اسلام ضلع مردان کے امیر مولانا امانت شاہ، تحصیل میئر مولانا حافظ محمد سعید، مولانا محمد ادریس، مولانا عبد المتین، مولانا عزیز الرحمن اور مولانا عبدالسلام نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر تقریباً 795 مفتیان، تجوید و ناظرہ اور حفاظ کرام کے خوش نصیب طلباء فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ مدنی مسجد پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کشی نگر یوپی میں انتظامیہ نے 25 سال پرانی مدنی مسجد کو منہدم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ مسجد ہاٹا میونسپلٹی کے علاقے میں بنائی گئی ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا۔ اس سلسلے میں بلدیہ نے مسجد انتظامیہ کمیٹی سے مسجد سے متعلق نقشہ اور فائلیں پیش کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد تعمیرات کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے میونسپلٹی نے اتوار 9 فروری کو کارروائی شروع کی۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کا کام 1999 میں شروع ہوا تھا۔ اس وقت صرف 2 منزلہ عمارت کا منصوبہ تھا، بعد میں اس کے اوپر 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی، جو تنازع کی وجہ بن گیا۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ شکایت کے بعد انتظامیہ نے 18 دسمبر 2024 کو تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں بے ضابطگیوں کے الزامات تھے۔ یہ تفتیش 23 دسمبر کو مکمل ہوئی۔ تحقیقات کے بعد میونسپلٹی نے مسجد انتظامیہ کمیٹی کو 3 بار نوٹس جاری کیا۔ انتظامیہ نے کمیٹی سے مسجد سے متعلق نقشہ اور فائلیں پیش کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو مسلم جماعتوں کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، جس کے بعد کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عازمین حج کے لیے ٹرانسپورٹ کا معاہدہ طے پا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت حج و اوقاف کے حکام کا کہنا ہے کہ سال 1446 ہجری کے لیے 30,000 افغان عازمین حج کی نقل و حمل کے لیے اریانہ افغان اور کام ایئر لائنز کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر لیے گئے۔ وزیر حج و اوقاف شیخ نور محمد ثاقب نے کہا کہ حج کے حوالے سے امور خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہیں اور ملکی کمپنیاں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گی۔ ایئر لائنز نے وزارت کے حکام کو یقین دہانی کرائی کہ ملک کے چاروں زونز سے مدینہ اور جدہ تک حجاج کی آمد و رفت کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔
سلیٹ میٹروپولیٹن جمعیت کی سماعی اجلاس کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق آج جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کا سلیٹ میں سماعی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جمعیت کے سینئر نائب صدر مولانا عبید اللہ فاروق قاسمی نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ مرکزی رہنما جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا منصور الاسلام افندی بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ روس بشار القلب کی شام حوالگی پر تیار۔ تفصیلات کے مطابق سابق آمر بشار القلب کی حوالگی کے مطالبے پر روس کی جانب سے شامی حکومت کے ساتھ سودا بازی پر آمادگی کا انکشاف ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرا نے گزشتہ دنوں انقلاب کے بعد پہلی بار دمشق پہنچنے والے روسی وفد سے سابق شامی آمر بشار القلب کی حوالگی کی درخواست کی تھی۔ روئٹرز نے ماہرین کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ روسی وفد کا یہ دورہ ممکنہ طور پر ایک بڑی سودے بازی کی پیشکش کے لیے تھا، جس کا مقصد یہ ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں کو برقرار رکھا جائے تاکہ بحیرہ احمر کے پانیوں میں روسی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ شامی ذرائع کے مطابق اس کے علاوہ روس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ روسی گندم کسی بھی شامی اور روسی مذاکراتی میز سے غائب نہیں ہوگی۔ سودا بازی کے لیے اس ابتدائی بات چیت کے انکشاف کے بعد امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ جلد ہی روسی گندم کی کھیپ میں ایک کالا بیگ بھی ہوگا، جس میں بشار القلب کو روس سے دمشق کے سیدنیاجا جیل منتقل کیا جائے گا۔ اس امکان پر شامی امور کے ماہر نزیہ الاحدب کا کہنا ہے کہ روس کے پاس کئی فالے ہیں جس پر وہ نئی شامی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے بشار القلب کا معاملہ، پھر گندم اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ماسکو کو ملتی ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی قرضوں کا معاملہ بھی شامل ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روس کسی بھی ممکنہ سودے کے بدلے میں ضمانتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں شام میں روسی فوجی اڈوں کی حفاظت، بحیرہ روم میں روسی مفادات کی ضمانت، روسی گندم کی برآمدات کے فوائد کا تحفظ اور شام میں روسی اقتصادی مفادات کی حفاظت شامل ہیں۔